بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والرحمن والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موضوع ہمارے کا درس ہے وہ ایک خصوصی درس ہے. اس حوالے سے کہ میں نے کتاب اللہ کے حوالے سے جو کام شروع کیا، یعنی اپنے جو علوم متداولہ ہیں رائج الوقت جو علوم ہے صرف نحو فقہ حدیث، ان کو پڑھنے کے بعد تو شعوری طور پر میں نے یعنی 63 سے یہ کام شروع کیا، 1963 سے، اور 63 سے 96 تک یہ 33 سال آپ سمجھ لیں. یہ کتاب اللہ کے مطالعے میں تمیز میں تقریب میں اور ایک تبلیغ میں گزرے، اور اس میں ایسے پہلو بھی آئے کہ جن میں نے کتاب اللہ کی حاکمیت اور کتاب اللہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں اینٹی بالفضول ان کے دین میں داخل نہ ہونے، اس پر میں نے مناظرے کیے. اور ہمارے لیے کیا کہنا چاہیے، اچھا موقع کہ ہمارے قاری محمد یعقوب صاحب تشریف فرما ہے، تو انہوں نے 1971 میں جو ہمارا مناظرہ علامہ لال حسین اختر صاحب کے ساتھ ہوا، اس میں یہ صرف کے طور پر علامہ صاحب کے ساتھ موجود تھے 1971 میں، جولائی 1971 میں. اس میں وہ ان کا موقف جو تھا اور میرا موقف جو تھا، اس میں بنیادی طور پر راؤ تھا، سادم تھا، قاری صاحب موجود ہیں، پھر شاید ابھی شیخ صاحب شفیع رائے، شیخ محمد شریف صاحب، ان کے ساتھ میرا یعنی سفر میں رابطہ ہوا اور ہم نے تاریخ تعمیر انسانیت بنائی. اس میں ہم نے ایک لمبا عرصہ کام کیا. اس کے بعد پھر ہم 1989 میں یا 90 میں ہم نے ولایت عرفان کے نام سے ایک ادارہ اسٹیبلش کیا، یہ کرنے کی کوشش کی. پھر اسی عمل کے دوران محترم برادرم ڈاکٹر قمر الزمان صاحب، ان کے ساتھ 93 میں رابطہ ہوا غالباً مئی کے دوران. تو پھر وہاں سے ہم ہاتھ پر دست دیتے رہے. کوئی ڈاکٹر صاحب کی دعوت پر یہاں آئے اور یہاں کام کا عمل شروع ہوا دعوت کتاب اللہ کے حوالے سے، اور وہ اس دوران آپ اللہ کے ساتھ بھی رابطہ ہو. یہ مختلف مراحل ہیں کہ جن سے میں گزر رہا ہوں، کچھ آگے گزروں گا. تو میری زندگی کا اساسی اور بنیادی اصول ہے ایک ہی تھا، اور وہ ہے اور وہ انشاءاللہ رہے، اور وہ ہے میرا یعنی حاکمیت کتاب، یعنی حاکمیت کتابیہ. یہ میرا اصل ہے، یعنی ٹارگٹ. اس کے لیے بے شمار آیات ہیں، 213 ہے، سورہ مائدہ 44 45 40، ہر جگہ یہ بنیادی یعنی میرا موقف یہ ہے، اور اسی پر میں حکومت کو لانا چاہتا ہوں. اس سے زیادہ میرے سامنے پروگرام نہیں ہے. ہر آدمی اپنی صلاحیتوں سے، کمزوریوں سے، کوتاہیوں سے باخبر ہوتا ہے، اور میں جس موقف پر ہوں اور امت کو لے جانا چاہتا ہوں، نہ صرف لاہور میں بلکہ مکہ اور مدینے میں، اگر ہر جگہ جس موقف پر میں امت کو لانا چاہتا ہوں، وہ صرف اتنا ہے کہ کتاب اللہ جو ہے، کتاب اللہ اس کو حق میں عدل بنائے.
یہ حکم ہے، اور اس کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ فقہ ہو، حدیث ہو، سنت ہو، تفسیر ہو، تعویل ہو، یکن ما یکن، جو کچھ بھی کیوں نہ ہو، میرا تصور یعنی یہ ہے کہ میں اس میزان الہی پر، یہ جو میزان شمالی ہے، میزان الہی ہے، کتاب اللہ ہے، میرا صرف ایک ہی ہے ندا کا مرکزی نقطہ کہ ہر چیز کو پرکھ لیا جائے، جانچ لیا جائے، پرکھ لیا جائے کتاب اللہ کے مطابق، وہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، فقہ، حدیث، تفسیر، جتنے بھی علوم متداولہ ہیں ان سب کے بارے میں میرے نزدیک کرائیٹیرین جو ہے حق اور باطل کا اور ان کی صحت اور حکم کو جاننے کا، وہ صرف کتاب اللہ ہے۔ اگر وہ چیز کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہے، یہاں سے دوسری بات میں کر کہ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ امت کے اعمال متواترہ اور احادیث، سنن، جو کچھ بھی ہے اس کو میں رد نہیں کرتا، بلکہ ان کو میں کتاب اللہ کی میزان پر پیش کرنے کرتا ہے، یعنی ان سب چیزوں کو میں کہتا ہوں کہ رد کرنا میرا موقف نہیں ہے، میرا موقف یہ ہے کہ اسے پیش کیا جائے کہ سب سرمایہ کو، علمی اور فکری سرمایہ کو جو ہمارا ماضی ہے اس کو پیش کیا جائے کتاب اللہ پر۔ اگر وہ کتاب اللہ کے اینڈ ہی نہیں ہے، کتاب اللہ اس کے بارے میں آخری مثلا خاموشی ہے، تو جہاں کتاب اللہ خاموش ہے، مثلا جسے میں کہتا ہوں مسکوت تھی، کہ ان مسائل یا مراحل میں مقامات پر کتاب اللہ خاموش ہے مثلا، اور اس خاموش جو دوائر ہیں ان میں امت نے اجتہاد سے، استنباط سے، رسول اللہ کے فیصلوں سے، کسی بھی چیز سے اگر کوئی علم یا عمل اختیار کیا ہوا ہے اور وہ کتاب اللہ کے اینٹی نہیں ہے، کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہے، اور ہمارے جو اصل حاضر ہے، اصل حاضر کے تقاضے اور اصل حاضر کی جو ضروریات ہیں ان کے ساتھ بھی وہ اکاؤٹ کرتا ہے، تو میں اسے کتاب اللہ کی حاکمیت کے اندر رکھتے ہوئے اسے قبول کرتا ہوں، اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یعنی یہ دوسری بات ہے کہ کتاب اللہ المیزان الحکم، اور اس کتاب اللہ کے اندر جو کچھ آتا ہے یعنی ماتحت ہوتا ہے وہ میں اس کے خلاف نہیں، حتیٰ کہ اس بات میں میرا یہ موقف ہے، اور اسی کی بنیاد پر میں نے براہم قرآن سے استعفیٰ دیا تھا کہ ایک چیز ہے متضاد قرآن، اور ایک چیز ہے متزاید علی القرآن۔ یہ میں اصولوں کی وضاحت کر رہا ہوں، بعد میں اس پہ تفصیلی گفتگو کروں گا۔ متضاد قرآن اور متزاید علی القرآن۔ متضاد قرآن تو ہے کہ قرآن کا اینٹی ہو، نیگیشن کرے بالکل، یعنی اس کے اپوزٹ ہو۔ مثلا کتاب اللہ جو ہے مثلا توحید کی قائل ہے، اور کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں توحید کی نفی ہوتی ہو، اسی طرح کتاب اللہ شرک کی نیگیشن کے لیے ہے، اور کسی چیز میں شرک کا اثبات ہوتا ہو، شائبہ پایا جاتا ہو، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ متضاد قرآن۔ متضاد قرآن ہر وہ فکر، عقیدہ، علم اور عمل کہ جو کتاب اللہ کی منشا، اس کی اسپرٹ، اس کے سینس اور جوہر کے اینڈی ہے، تو مجرد اس کا جو اینڈی ہونا ہے اس کی میں نسبت الی رسول جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا، اور چونکہ میں اس کی نسبت الی رسول ہی تسلیم نہیں کرتا، لہذا اس کے بارے میں سوال ہی نہیں۔
اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے متزاید علی القرآن. متزاید علی القرآن سے میری بات یہ ہے کہ مثلا قرآن میں کہا گیا کہ اگر مسافر جو ہے، مسافر یا مریض سفر سے واپس آئے، مریض جو ہے وہ صحتیاب ہو جائے، تو اس صورت میں کہتا ہے قرآن کہ اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے جو ماضی میں ان پر ڈیو تھے اور وہ آج نہیں رکھنا چاہتے، تو فدیۃ من طعام مسکین. تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے مسافر یا مریض کو ہر روزے کے حوالے سے کھانا دے دینا چاہیے. طعام مسکین. اب یہاں دو چیزیں میں اس سے کنسکلوڈ کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ قرآن حکیم نے طعام کا ہے، طعام. اب مثلا کسی علاقے میں کھجور کھائی جاتی ہے بطور طعام، تو وہ بھی قرآنی طعام ہی ہے. کسی جگہ مثلا گندم ہے، کسی جگہ باجرہ ہے، کسی جگہ جو ہے، کسی جگہ چنے ہیں، یعنی جو بھی ان کے عقل کے طور پر جو چیز وہاں استعمال ہوتی ہے وہ قرآنی طعام ہے. قرآن نے اسے اوپن رکھا ہے اور ہر علاقے کا طعام اس میں شامل ہوتا ہے. اب یہاں قرآن حکیم نے ایک مسکین کا کھانا جو ہے وہ کہا ہے. اب اگر کوئی شخص جو ہے بر بنائے تطوع، یعنی اس پر واجب تو ایک مسکین کا کھانا ہے، لیکن اگر اس پہ استطاعت ہے اور وہ 2 کا دے دے، 3 کا دے دے، 50 کا دے دے، 100 کا دے دے، 500 کا دے دے، تو یہ قرآن کے اینڈ ہی نہیں ہے. یعنی متضاد تو ہے کہ وہ کہہ دیجیے میں تو مانتا ہی نہیں کہ فدیۃ طعام مسکین جو ہے یہ حکم الہی ہے. یعنی اگر وہ اس طعام مسکین کے فدیے کو تسلیم ہی نہ کرے تو یہ اینٹی ہے. ایسی روایت، ایسا مسلک، ایسا عقیدہ اینٹی ہوگا، لہذا ایسی چیز کی ہم صحت تسلیم نہیں کریں. لیکن اگر اس کے برعکس یہ ہو کہ کسی فرد کے بارے میں یہ کہ اس نے 2 کا دیا، 3 کا دیا، 300 کا دیا، 600 کا دیا استطاعت کے مطابق، تو وہ متزائد قرآن تو ہے، متضاد نہیں ہے. یعنی زائد ہے لیکن خلاف نہیں ہے. بس اس کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ اس مسئلے کو استطاعت پر چھوڑا گیا. منیمم کو قرآن نے متعین کیا، میکسیمم کو آپ پر کھول دیا گیا ہے. تو اگر اس میکسیمم کو یا منیمم کے بعد بطور تطوع کوئی چیز کرے انسان تو وہ ممنوع نہیں ہے، محظور نہیں ہے، حرام نہیں ہے. اگر وہ کوئی کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے. یہ ایک اصول ہے مستقل. اب متضاد کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ اس کی میں وضاحت کروں کہ ایک چیز ہے حدیث اور ایک چیز ہے سنت. ان دونوں چیزوں میں ہم فرق نہیں کرتے. میں ان دونوں چیزوں کے مابین فرق کرنے کا قائل. یہ جو حدیث ہے رکن محترم، یہ تو اس کی جو جمع ہے تدوین ہے یا آگے ترقیم ہے یا آگے جو اس کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں، اس کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، خلافت راشدہ کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں جس شکل میں آج ہے یہ نہیں تھی. حدیث مینز نریشن، یعنی یہ جو نریشنز ہیں، نیریٹیوز ہیں، یا جو کچھ کے علمی حوالے سے، قولی حوالے سے جو بیانات تھے، یہ چیزیں مابعد میں ہمارے سامنے آتی. اور اس ضمن میں بھی جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کی 6 لاکھ تعداد تھی، اور میں خود بھی یہ بات کہتا رہا ہوں، لیکن جس وقت ہم تدریب الراوی یا الکفایہ وغیرہ یا اس کی تحقیق کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 6 لاکھ احادیث نہیں تھی،
یہ اصل میں 6 لاکھ اسانید ہے، اسناد ہے۔ اسناد سند، اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ کوئی بات یا قول یہاں سے جو راوی ہے اور مروی عنہ ہے، اس کے مابین یعنی یہاں جہاں پر یہ منتہا ہے، اس کے دوران جو یہ افعال آتے ہیں، یعنی ایک روایت آغاز میں 2 سے تھی، پھر وہ 4 سے ہوئی، پھر آگے 6 سے ہوئی، پھر یہ 8 سے ہوئی، تو یہ ایک اصطلاح ہے، یہ ایک فنی اصطلاح ہے۔ اور اس فنی اصطلاح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر سند کو وہ الگ ایک حدیث کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ حدیث الگ نہیں ہوتی، یہ ایک سلسلہ اسناد ہے۔ اور اس سلسلہ اسناد کے اندر بھی میں بتاتا چلوں جو میرا موقف ہے کہ میں یعنی صرف ابھی اسی کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ میں امام بخاری کو ملعون نہیں کہتا، نعوذ باللہ من ذالک، میرے نزدیک وہ مرحوم شخصیت ہے، میرے نزدیک وہ محسنین امہ میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اتنا بڑا جو تھا مواد اور جو امت کے لیے ہزارہ مسائل پیدا کر رہا تھا، اس نے اس میں ذاتی جدوجہد سے، اجتماعی نظام ایسا نہ تھا، تو اس نے ہمیں یعنی ان اسناد کے سلسلے میں ذاتی اجتہاد سے اگر اس کا 6 لاکھ تھا تو 6 لاکھ پر اس نے 60,000 تک پہنچایا، اور 60,000 میں اگر مقررات جو ہیں وہ نکال دی جائیں تو 3,000 تک نوبت پہنچائی، اور اس سے بھی اگر نیچے آئے تو یہ 2,200 تک رہتا ہے۔ تو جس شخص نے اتنی بڑی جرأت کی کہ اتنے بڑے سرمایہ کو اس نے کہا کہ یہ غیر صحیح ہے مجرد ایک اصول کی بنیاد پر، اور وہ اصول ہے ترقی کا، یعنی وہ یہ ہے کہ راوی اور مروی عنہ کے مابین لقاء ثابت، لقاء اور اتصال۔ تو جس مرد خبیر نے لقاء اور ترقی اور اتصال کی اساس پر اتنے سرمایہ کو جاری ثابت کیا، تو لازمی بات ہے کہ اس کا یہ فیصلہ بھی انسانی فیصلہ، وہ معصوم نہیں ہے، وہ انسانی فیصلہ۔ اور انہوں نے اصول میں کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ جو کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں وہ قرآن کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں اور وہ قرآنی حوالے سے 100% صحیح ہے، یعنی میری مالک کو اس نے ایک راستہ کھولا، اس نے اپنے انسٹرومنٹل جو اس کے پاس صلاحیت تھی اس کو کام میں لا کر اتنے بڑے سے ہمیں اگر نجات دی، اور ہم اس کو قرآن کی بنیاد پر پرکھ لیں، اور اس کو بعد ہم کہیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ ایک اینٹی ہے کتاب اللہ کی، اللہ یہ کہ تم ہمیں سمجھا دو۔ تو میری بات یہ ہے کہ میرے نزدیک حدیث تو ہے اس حوالے سے، لیکن میں سنت جو ہے وہ حدیث سے بالکل ایک الگ چیز، حدیث تو ہے اس کی روایت، اور سنت جو ہے یہ ہے امر الرسول۔ یعنی مثلا کتاب اللہ میں جو احکام آئے ہیں، احکام، تو ان احکام کو پریکٹیکل شیپ دینے کے لیے اس کی جو پریکٹیکل شیپ ہے، پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے، یہاں سے الکتاب کے ساتھ الرسول کی ذات۔ اب یہاں جو الکتاب کے ساتھ الرسول کا جو وجود ہے، یہاں سے ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الکتاب کے ساتھ ایک الرسول جو ہے اس کو بھیجا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کلام جو ہے اگر مخلوق کو سنانا اور پہنچانا ہی مطلوب تھا تو وہ کسی بھی طریقے سے آواز پہنچا دی جاتی؟ یعنی اس الکتاب کے ساتھ جو الرسول کا وجود ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس کی اس کے ساتھ حیثیت کیا ہے، الکتاب اور الرسول کا باہمی تعلق کیا ہے، اور اس تعلق کے حوالے سے آگے جب ہم بڑھے تو بہت سے مسائل پیدا ہوتے، ان مسائل کا حل ہمارے پاس بار بنائے کتاب اللہ کیا ہے۔
تو یہاں جو رسول ہے رفقا محترم الکتاب کے ساتھ، اس کو میں الکتاب کی بجائے الہدا کہتا ہوں، الہدا، کیونکہ پہلے مرحلے میں یہ الکتاب ہی ہوتی، پہلے مرحلے میں الہدا ہے۔ مثلا دیکھیے قرآنی مثالیں دوں گا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوتے ہیں اور فرعون کے پاس جاتے تو ان کے پاس الکتاب نہیں تھی، الکتاب دوبارہ الکتاب المکتوب، کوئی لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس موجود نہ تھی، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن حکیم نے 28:43 میں ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب اس وقت دی گئی جب فرعون بھی ہلاک ہو گیا۔ فرعون جب ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد ان کو الکتاب ملی کتاب کی شکل میں، اور اس کے ساتھ ہی ہم سورہ الاعراف میں دیکھیں گے آیت 144 میں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس تمام انقلابی مرحلے سے عہدہ برا ہو گئے تو اب انہوں نے کتاب کو یعنی وحی کو الکتاب کو لکھوایا الواح کی شکل میں، اور وہ الواح جو تھی، کتاب جو تھی، وہ امت کو منتقل کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت قرآن یعنی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے تک جو اس امت میں کام کر رہے تھے تو کیا وہ الکتاب کی اساس پہ کام کر رہے تھے؟ یہ الہدا جو وحی کی شکل میں ان کے پاس تھی، اور اس کو دوسری طرف ہم آ کر یوں سوال اٹھاتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ پر وحی ہوئی، پہلی وحی ہوئی، اور انہوں نے جناب صدیق سے کہا کہ میں نبی اور رسول ہوں، میرے اوپر وحی نازل کی گئی ہے، تو سیدنا موسیٰ صدیق ابو بکر صدیق کے ایمان کی جو اساس تھی کیا وہ کتاب تھی؟ انہوں نے کتاب دیکھی تھی کہ ہاں بھئی یہ میرے پاس کتاب ہے تحریری لہذا تو مجھے نبی مان لے۔ یعنی ابو بکر صدیق، حضرت زید بن حارثہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، سیدنا علی، یہ جو سابقون الاولون ہیں، یہ جو ایمان لائے تو کیا اس لیے ایمان لائے کہ ان کو محمد رسول اللہ نے کتاب دکھائی تھی؟ کہ ان کے پاس کوئی مکتوب پیش کیا تھا کہ یہ مکتوب ہے، یہ کتاب ہے، اس پر تم ایمان لاؤ؟ لازمی بات یہ ہے کہ وہ جو یہ حضرات سابقون الاولون ایمان لائے تو وہ محمد رسول اللہ کے قول پر ایمان لائے، یعنی شخصیت ذات رسالت، محمد رسول اللہ کی ذات پہلے ہے، یعنی مایوہا جو ہے جس کی طرف وحی کی جا رہی ہے وہ ذات رسالت ہے، اور ذات رسالت کا صدیق و امین ہونا وہ مقدم ہے، نزول قرآن مؤخر ہے، یعنی پہلے ایک ذات ہے اور ذات کا امین ہونا ہے، امانت ہے، صداقت۔ یہ جو امانت ہے، ٹرسٹ وردی ہونا اس کا، اور اس کی جو صداقت ہے، یہ نقطۂ آغاز، یعنی جب وہ بار بار کہتے ہیں کہ انی رسول امین، انی رسول امین، تو رسول کی امانت جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے۔ وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی رسول کا جو ماضی ہے، رسول کا جو ماضی ہے وہ ماضی اساس بنتا ہے، وہ ماضی بے داغ ماضی، صداقت اور امانت سے مالا مال ماضی، وہ اساس بنتا ہے اس کی رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے۔ یعنی آغاز الکتاب بھائی معنی مکتوب جو ہے اس حوالے سے نہیں ہوتی بلکہ رسول کی ذات ہوتی ہے،
اور ذات کا امین ہونا، صادق الوعد ہونا، وفی العہد ہونا، یہ مقدم ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم سورہ الانعام آیت 125 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنانا ہوتا ہے، اس سے کار رسالت یا منصب رسالت کے فرائض و واجبات انجام اس نے دینے ہوتے ہیں، وہ آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں چل رہا ہوتا ہے، وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہرے میں ہوتا ہے، باوجود اس کے اسے علم نہیں ہوتا، یعنی اسے تو علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کے تحت، مشیت کے تحت اسے آنے والا جو مرحلہ ہوتا ہے اس کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ میری بات یہ تھی کہ الرسول جو ہے، الرسول اور اس کی یعنی صادق اور امین ہونے کی جو استعداد ہے، یہاں سے بات آگے چلتی ہے اور یہاں سے پھر آتی ہے اگلی بات۔ اور جو میں نے کہا جی کہ آغاز ہی میں وہ دعویٰ کرے کہ جی یہ اگر مکتوب ہوگا تو ہم مانیں گے، اگر مکتوب نہ ہو تو ہم نہیں مانیں گے، یہ لاجیکل نہیں ہے۔ اس کی میں نے مثال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے تک، یعنی انقلاب کے مراحل کی کامیابی کے بعد، الکتاب کو مختوم کروایا، محفوظ ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی رسول جو تھا وہ کیا تھا؟ مطاع، یعنی رسول بعثت کے ابتدائی دن سے، ابتدائی لمحے سے مطاع ہوتا ہے، یعنی رسول جس دن مبعوث ہوتا ہے بطور رسول، اسی دن وہ اللہ تعالی کی طرف سے مطاع قرار پاتا۔ مطاع کا معنی یہ ہے کہ وہ اطاعت کیا جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، یعنی ابھی اس کے پاس الکتاب یا الوحی کامل شکل میں نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی، لیکن وہ نقطۂ آغاز ہی سے وہ مطاع ہوتا ہے، نقطۂ آغاز۔ اور جب وہ مطاع ہوتا ہے تو اس رسول سے ہٹ جانے والا کہ جی میں آپ پر ہونے والی وحی کو تو مانوں گا لیکن آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرے اور ایمان میں یہ شرط لگا دے کہ جی میں آپ کی بات تب مانوں گا جب آپ مجھے وہی مکتوب شکل میں دکھائیں، اگر مکتوب شکل میں نہیں دکھا سکتے میں آپ کی اطاعت نہیں کرتا۔ یہ قرآن کا موقف نہیں ہے۔ یہ جہاں تک میں پہنچوں، میں اپنے ذات کی ترجمانی کر رہا ہوں، کسی فرد یا ذات یا ادارے سے میری نہ کوئی مخاصمت ہے، نہ میں آئندہ اس موضوع کو آگے پھیلانا چاہتا ہوں، جہاں تک پہنچا ہوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اچھا، اب جب یہاں سے وہ مطاع ہو گیا، مطاع ہوا، اور اس کا یہ مطاع ہونا جو ہے یہ اللہ کے قانون سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے پروگرام سے، یعنی اللہ کا پروگرام پہلے دن سے یہ ہوتا ہے کہ جس کو رسول بنایا جائے وہ مطاع باذن اللہ، یعنی اللہ کے قانون، مشیت، پروگرام کے تحت وہ پہلے دن سے مطاع ہوتا ہے۔ اور یہ جو میں نے آیت پیش کی ہے 24-54، اس میں شرط لگائی گئی ہے کہ اگر مومن ہونا چاہتے ہو تو الرسول کی اطاعت کرو، اگر الرسول کی اطاعت سے انحراف کرے اور کہیں میں کتاب کو مانتا ہوں رسول کی اطاعت نہیں کروں گا، تو یہاں پر ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ اور اسی طرح 24-47 میں بھی ان کو تم مؤمنین، اگر مومن ہو تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے، یعنی ایمان جو ہے وہ مجرد اس بات پر نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں کتاب کو مانتا ہوں اور بس، بلکہ کتاب تو الکتاب ہونے کی شکل میں ابھی ان پروسیس ہوتی ہے، وہ تو ابھی ان پروسیس ہوتی ہے۔ جس طرح وہاں میں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی
اسی طرح یہاں بھی یہ ان پروسیس ہوتی ہے بھائی، تکمیل کے مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے علم الہی کے حوالے سے، اور بعد میں اس کو پھر اللہ تعالیٰ جمع کرواتے ہیں، اور وہ جو جمع کرنا اور جمع کرنے کے بعد اس کی مزید وضاحت، توضیح، اس کے بارے میں اور سوالات، وہ بھی رسول کی حیات طیبہ میں اللہ کے ذمہ ہوتی ہے۔ یہ ابھی بات والا موضوع ہے، اس پر میں اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول جو ہے اس کا محترم وہ پہلے دن سے المطاع ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو چیز میرے ذہن میں نہیں آئی ہے اور اس کے پیچھے ایک لمبا عمل ہے، یہ جو قرآنک موومنٹ ہمارے ہاں چلی اور اس کا ایک ماضی ہے کم از کم 100 سالہ دور، اس میں کیا سامنے آیا، کیا نہیں آیا، وہ کسی اور وقت میں ہم دیکھیں گے۔ تو المطاع بمانا ہم لیتے تھے کہ یہ مرکز ملت، رسول مطاع ہے اور مطاع بمانا مرکز ملت ہے، تو وہ ملت کا چونکہ مرکز ہے اس لیے اس کی اطاعت۔ لیکن یہ جو موقف ہے کہ رسول کی اطاعت مرکز ملت کی اصطلاح کو میں غلط کہتا ہوں آج، اس لیے نہیں کہ یہ مفہوم کے حوالے سے غلط ہے، اس لیے کہ یہ بھی بیرون قرآن ہے۔ جس طرح کے بعض دوست ہمارے اجمی سازش کی امت اجمی سازش کا شکار ہو گئی ہے، اور جو لوگ یہ اجمی سازش کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ خود اجمی، وہ خود غیر عرب۔ تو ایک عرب ہو تو اس کو تو شاید یہاں پہنچے کہ وہ کہے کہ اسلام یا مسلمان اجمی سازش کا شکار ہو گئے، لیکن خود اجمیوں کو یہ کیا حق حاصل ہے کہ وہ کہیں اجمی سازش، جبکہ وہ خود آجام میں سے ہے، اجمی ہے۔ تو اجمی سازش جس طرح خود ایک سازش ہے، مرکز ملت ہے، اس طرح کی جو مصطلحات ہیں، اس میں میرا یہ موقف ہے کہ مرکز ملت مفہوم کے حوالے سے صحیح ہے لیکن اصطلاح کے حوالے سے صحیح نہیں۔ اس اصطلاح میں قرآن کی جو اصطلاح ہے وہ خلافت اسلامیہ ہے 2455 کی روح سے، ادھر بھی یعنی مرکز ملت یا خلیفۃ المسلمین اس کی اطاعت ہے، واجب ہے، اس کو میں مانتا ہوں۔ لیکن یہاں پر جو میں نئے نتائج تک جو پہنچا ہوں وہ یہ کہ آپ کا جو خلافت کا جو نظام ہے، خلافت راشدہ ہی کیوں نہ ہو، وہ مسلم میں ہی ابو بکر، جناب عمر، سیدنا عثمان اور حضرت علی، یہی ہے مراکز ملت مسلم بھی۔ اور خود محترم پرویز صاحب نے شاہکار رسالت کے اندر انہی بزرگوں کے اقوال پیش کیے، معراج انسانیت میں ان کے اقوال پیش کیے ہیں، اور بھی بہت سی کتابوں میں انہی بزرگوں کے اقوال سے انہوں نے استدلال کیا، کیونکہ ان کا موقف بھی یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو چیز قرآن کے مطابق ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں، اور اپنے طلوع اسلام میں بھی وہ احادیث لاتے تھے، اور میں خود تعمیر انسانیت میں شیخ صاحب موجود ہیں، ہم بن اقوال رسول دیا کرتے تھے قرآن کی بنیاد پر۔ خیر، تو یہ جو ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی ہیں، یہ مراکز ملت، لیکن ان مراکز ملت کے لیے بھی جو رسول کے مطاع ہونے کے ناطے سے جو قضایا یا باصطلاح قرآن جو اجتہادات نبویہ ہیں، اجتہادات نبویہ ہے یا قرآنی جو ایما ہے، ایک قضا ہے، اس قضا، ایما، اجتہاد، استنباط، وہ جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4:105 کی روح سے بما اراق اللہ، بما اراق اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بما اراق اللہ کے ماتحت جو قضایا، اجتہادات، اقتضاءات، ایمامات کیے ہیں، وہ ان کے لیے بھی واجب، اور ان کے اپنے موقف کی روح سے بھی وہ واجب ہے۔
یعنی میری مراد ہے کہ مرکز ملت کے لیے بھی الرسول جو ہے وہ مستقل طور پر مطاع، یعنی یوں خلاصہ یوں کہہ لیں کہ الرسول کی اطاعت مرکز ملت ہونے کے حوالے سے نہیں، کیونکہ وہ امت کا منتخب کرتا نہیں ہے، امت نے اس کو نہیں بنایا، اور امت اس کے عزل و نسب کی مجاز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ امت نے افراد ملہ نے اپنے میں سے اصل و عطا کو اپنے لیے مرکز بنا لیا، ایسا نہیں ہے، وہ مطاع ہے بربنائے ماموریت، وہ مامور الہی ہونے کے ناطے سے مطاع ہے، اس کی یہ اطاعت بربنائے الرسول ہونے کے ہے، اور مرکز ملت کی جو اطاعت ہے وہ تو یقیناً مرکز کے حوالے سے ہے، اور اس مرکز کے حوالے سے الرسول کی اطاعت بھی بائنڈنگ ہے، اور اس کی میں آگے قرآن سے مثالیں لاؤں گا۔ اب یعنی مرکز ملت میں اور الرسول میں بنیادی فرق ہے، یعنی مرکز ملت جو ہے 459 کی روح سے اس سے تنازع ہو سکتا ہے، نیچے سے اوپر تک کوئی نہ کیوں نہ ہو، مراکز ملت جو ہیں ان سے تنازع ہو سکتا ہے، لیکن الرسول سے تنازع نہیں ہو سکتا، الرسول سے تنازع نہیں ہو سکتا۔ آج مادی مثال میں یوں سمجھیں کہ جس طرح ہمارا جو جج ہوتا ہے وہ ہر حال میں جج ہوتا ہے، کرسی عدالت پر بیٹھے تو جج ہے، گھر میں بیٹھے تو جج ہے، نہیں حتیٰ کہ کسی اور جگہ وہ جج ہی رہتا ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ جس وقت آپ بلاغ کرتے ہیں تو رسول ہیں، اور جس وقت وہی پہنچا دی تو اب آپ ختم، نعوذ باللہ۔ اسی کو کہنے والوں نے کہا کہ رسول کی حیثیت مجرد ایک ڈاکیتی نہیں ہے، ہرکارہ نہیں ہے کہ آپ کو پیغام پہنچایا اور جب پہنچایا پیغام تو چھٹی ہوگی اس کی، اب آپ اور وہ برابر ہو گئے، ایسی بات نہیں۔ یعنی رسول پیغام پہنچانے کے بعد بھی المطاع رسول رہتا ہے، اور بلاغ کا مقام جو ہے، مجھے جو یعنی اپنے ماضی کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم بلاغ پر بہت زور دیتے رہے، لیکن بلاغ کا جو زور تھا اس کا محترم وہ کفار کے لیے ہے، وہ الناس کے لیے ہے، اور الناس کے حوالے سے کفار کے حوالے سے یقیناً بلاغ اصل ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے بلاغ اصل نہیں ہے، اطاعت اصل، یعنی ان کے لیے وہ المبلغ اول ہے اور ان کے لیے وہ مطاع ہے۔ اور اس حوالے سے جب ہم یہاں مرکز ملت کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً عملی طور پر پریکٹیکل شیپ اس کی یہی ہوگی کہ جو یہاں مثلاً تحصیل لیول پر، ضلع لیول پر، ڈویژن لیول پر اور آگے لیول جتنے ہوں گے اس میں تنازع ہوگا اور اس پہ کوئی اختلاف نہیں کرتا، لیکن آخری جو ہیڈ ہے، آخری ہیڈ جو بھی ہوگا اس کے فیصلے کو ہم قبول کریں گے، کیونکہ اس کے بغیر امت میں ڈسپلن قائم نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں کہہ سکتے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہر حوالے سے معصوم ہے، ہر حوالے سے وہ جس کا قرآن نے کہا 64-65 فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یعنی مرکز کے حوالے سے ہم یہاں تک تو بات مان سکتے ہیں تو اس کا فیصلہ قبول،
باوجود اس کے کہ میں اسے غلط سمجھتا ہوں. یعنی میرے اجتہاد کی روح سے امام وقت کا، خلیفہ وقت کا فیصلہ غلط، اور میں اپنے دلائل کی بنیاد پر یقین پر قائم ہوں، لیکن اس کے باوجود میں امت میں اتحاد اور وحدت اور تنظیم قائم کرنے کے حوالے سے میں عملی طور پر اس فیصلے کو قبول کر لوں گا. عملی طور پر میں اس کو قبول کر لوں گا، جس طرح کہ آج کا مثلا سپریم کورٹ ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا آخری فائنل اتھارٹی ہونے کے حوالے سے ہمیں ماننا ہوگا، اگرچہ وہ اپنی ذات میں غلطی کیوں نہ ہو، اور کل آگے جا کر وہ جج خود ہی رجوع کر لے اپنے طور پر. پاکستان کی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں. جسٹس منیر نے اپنے اس فیصلے کو جو تمیز الدین کے حوالے سے دیا تھا، تو آج بعد میں اس نے خود لکھا کہ وہ فیصلہ میرا غلط تھا. تو اگر اس نے بعد میں ایڈمٹ کیا کہ یہ میرا فیصلہ غلط تھا، تو اگر ارباب بصیرت نے اس وقت بھی کہہ دیا کہ جناب جج یہ فیصلہ صحیح نہیں، تو میری مانن کہ جج کا فیصلہ، مطلب ملت کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، اور غلط ہونے کے باوجود ہم اسے عملی طور پر ماننے بغیر چارہ نہیں. لیکن اس کے برعکس یہاں پر قرآن رسول کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اے رسول، جو تو ان کے قضایا کے مابین، نظامات کے مابین، معاملات کے مابین فیصلہ کر دیں، اس فیصلے کے خلاف لا یجدو مت پائیں اپنے نفوس میں یعنی تحت الشعور میں حرج مما قضیت، کوئی تنگی، کوئی حرج، کوئی ناگواری، ناخوشگواری جس کے بارے میں آپ نے فیصلہ کر دیا، اور فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، سرنڈر کر دے، کہ جس طرح جھکانے کا حق ہے. اب یہاں یسلموا تسلیما کے حوالے سے تو بات ہو سکتی ہے کہ ہم بھی وہ فیصلہ تسلیم کریں گے، لیکن یہ جو بات ہے کہ لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ ہماری نفسیات بھی اس کے ماتحت اس حد تک ہو جائے کہ دل کے اندر بھی ہمارے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ آئے، یہ مطلب ملت کے حوالے سے نہیں ہو سکتی. اسی طرح قرآن حکیم کہتا ہے کہ جو الرسول کی جو دعا ہے، یعنی جو تمہیں اس کا دعوت نامہ ہے، اس دعوت نامے کو تم عام حوالے سے دعوت نامہ نہ مانو، نہ سمجھو، بلکہ فوراً اس کی تعمیل کرو، اور دیکھو جو الرسول کی اس دعا سے یتسللون، ادھر ادھر چور دروازے تلاش کرتے ہیں، انہیں علم ہونا چاہیے کہ الرسول کے حوالے سے ان کا یہ طرز عمل جو ہے وہ ان کے لیے فتنہ یا عذاب عظیم کا باعث بن سکتا ہے، عذاب عظیم کا باعث بن سکتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے رفتان محترم، اور سیمن میں ہم سورہ الحجرات میں پہنچیں گے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ مردم ملت اگر ہم ہر حوالے سے من کل الوجوہ بنائیں فائنل، آپ دیکھیں مثلا پاکستان کے اندر اگر آپ قرآنی نظام قائم کرتے ہیں، قرآنی نظام، اب یہاں ایک مرکز ملت قائم ہو گیا، اور قرآنی مرکز ملت جو پاکستان کا ہے وہ مثلا 4210 کی روح سے 615 کی روح سے جو امت کے مابین اختلافی امور ہیں، اختلافی امور ان کے مابین یہ پاکستان کا مرکز ملت ایک فیصلہ کر دیتا ہے. اب ایک مرکز ملت یہاں قائم ہوتا ہے، ایک مرکز ملت افغانستان میں قائم ہوتا ہے، ایک مرکز ملت ایران میں قائم ہوتا ہے. عملی طور پر عملاً یعنی اگر 6 یا 7 ایک وقت میں مراکز ملت قائم ہو جائیں، جس کا ہر وقت امکان موجود ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے ہم کس کو مرکز ملت مانیں، اور ان کے مابین نسبت تناسب کیا قائم ہوگا، اور کیا ان مراکز ملت کو اگر وہ آخری ہر حوالے سے مطلع مانا جائے
تو کیا جو ان کی اطاعت سے باہر ہیں وہ کافر ہو جائیں گے؟ اور کیا ان کے خلاف جو ہے وہ قتال ہم شروع کریں گے؟ اور اگر امت اس قتال کا دروازہ کھول دے تو یہ امت بلاغ اور شہادت کتاب اللہ پہنچائے گی، یا ایک دوسرے کی مار دھاڑ کے اندر مسلمان کا خون بہائے گا؟ اور وہ کیفیت جس وقت افغانستان میں ہو رہی ہے، آپ خود ایک نئے سے وہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں. یعنی پاکستان کا مرکز ملت ایک فیصلہ کرتا ہے، افغانستان کا دوسرا، ایران کا تیسرا، سعودی عرب کا چوتھا، مراکش کا پانچواں، جارڈن. تو میری بات ہے جب عملی شکل کیا ہوگی کہ اگر یہ مرکز ملت من کل الوجوہ الرسول کا، اور الرسول ہی کا نہیں، اللہ کا بھی، یعنی اللہ اور الرسول، اور مزید برآں یہ کہ نظام ربوبیت کے تحت تمام وسائل پیداوار وہ بھی اس کے ہاتھ میں، یعنی اللہ اور رسول مرکز ملت. اور ہر حال میں واجب الاطاعہ، کہ اگر آپ اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی تنگی محسوس کریں تو آپ مومن نہ رہیں. اور وسائل پیداوار مرکز کے ہاتھ میں، اور ون پارٹی رول ہو، کوئی دوسری پارٹی قائم نہیں ہو سکتی، جو ہمارا یہ تصور ہے مرکز ملت کا. اب اس کے نتیجے میں آپ چاہیں کہ جو یعنی پاکستان کا مرکز ملت ایک فیصلہ کرتا ہے، افغانستان کا دوسرا، ایران کا تیسرا، سعودی عرب کا چوتھا، مراکش کا پانچواں، جارڈن. تو میری بات ہے جب عملی شکل کیا ہوگی کہ اگر یہ مرکز ملت من کل الوجوہ الرسول کا، اور الرسول ہی کا نہیں، اللہ کا بھی، یعنی اللہ اور الرسول، اور مزید برآں یہ کہ نظام ربوبیت کے تحت تمام وسائل پیداوار وہ بھی اس کے ہاتھ میں، یعنی اللہ اور رسول مرکز ملت. اور ہر حال میں واجب الاطاعہ، کہ اگر آپ اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی تنگی محسوس کریں تو آپ مومن نہ رہیں. اور وسائل پیداوار مرکز کے ہاتھ میں، اور ون پارٹی رول ہو، کوئی دوسری پارٹی قائم نہیں ہو سکتی، جو ہمارا یہ تصور ہے مرکز ملت کا. اب اس کے نتیجے میں آپ چاہیں کہ جو ریلیجیس ڈکٹیٹرشپ قائم ہوگی وہ روس کی ڈکٹیٹرشپ سے بدترین نہیں ہوگی. یعنی جو مرکز ملت بن گیا اس کا نام اسٹالن رکھ، وہ اسٹالن جو مرکز ملت بنا ہے وہ اللہ اور رسول ہے. اور کریں وہ من کل الوجوہ اللہ اور رسول ہے، اور اس کے فیصلے کو آپ نے دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا ہے. اور اگر آپ کے تو شعور میں بھی کوئی اس کے خلاف ناگواری پیدا ہو تو آپ مومن نہیں ہیں. فلا وربک لا یؤمنون، آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے. تو اگر اللہ اور رسول مرکز ملت ہو جائے اور اس کی اطاعت اس انداز میں بائنڈنگ ہو جائے کہ آپ دل کی گہرائیوں سے بھی اس کے خلاف اس کا فیصلہ غلطی کیوں نہ آپ کو معلوم ہو تو بھی آپ اس کو ماننے پر یعنی یا تو منافق ہوں گے کہ آپ اس کو صحیح نہیں سمجھتے لیکن جبرن و کارن آپ کو ماننا پڑتا ہے. اور مزید پر بختی یہ ہوگی کہ وسائل پیداوار بھی اسی کے ہاتھ میں، یعنی ایک ون پارٹی، اور ون پارٹی کے ساتھ اکنامک سسٹم اس بنیاد پر کہ پوری ملت کے جو وسائل ہیں وہ سینٹرل نظام کے ماتحت، اور سینٹرل نظام اس طرح کا کہ کوئی دوسری پارٹی آپ خرید نہیں کر سکتے، کریں گے تو منافق بے ایمان. اب اس صورت کے اندر امت کے اندر فکری ارتقاء جو ہے وہ کیسے ہو؟
یہ ایسی فوج جو اس طرح کی بدترین ڈکٹیٹرشپ کا شکار ہوگی، وہ اقوام عالم کا کیا مقابلہ کرے گی؟ جہاں نئی سوچ کے مواقع ہیں، نئے حالات کے تحت نئے انکشافات کرنے کی، اس کو پروجیکٹ کرنے کی، اس کے ابلاغ کے وسائل ان کو حاصل ہیں، تو ان کے مقابلے میں یہ امت تنزل و انحطاط کے آخری یعنی گڑھے میں کیوں نہ گرے گی؟ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے رفقائے محترم جو ایک میں مہم تجزیے کے طور پر آپ کے سامنے لا رہا ہوں، بلکہ آپ دیکھیں کہ جس کا آج ہم تجربہ کرنے کے لیے چلے ہیں، 1917 میں اسی بنیاد پر دنیا میں ایک تجربہ ہوا ہے کہ 1917 کے اندر روس کے اندر اسی طرح کا نظام ربوبیت قائم ہوا۔ ایک پارٹی ہے، پارٹی کی ایک آئیڈیالوجی ہے، اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ایک ریولوشن ہے، اور وہ ریولوشن کامیاب ہوتا ہے، اور کسی ایک پارٹی کے ساتھ دوسری پارٹی کے کھڑے کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، وسائل پیداوار تمام سینٹرل اتھارٹی کے پاس ہے۔ تو آج دیکھ لیں اس نظام کا جس کا توتی بولتا تھا اور جسے سرخ جنت کہا جاتا تھا، اور جنت ارضی پر جتنے بھی اس طرح کے اوصاف اور کمالات اس کے گن گائے جاتے تھے، تو آپ دیکھیں وہ گھرام سے کس طرح آج زمین پر آ گرا۔ کیوں وہ؟ میری بات یہ ہے کہ السعید من وجد بخیرہ، یہ کوئی یعنی اچھائی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے ناکام تجربوں سے بھی سبق حاصل نہ کریں، ہم وہی راہ الاپتے رہیں۔ میری مراد یہ تھی کہ پریکٹیکلی کیا ہوگا؟ پریکٹیکلی یہ ہوگا کہ اگر آپ المطاع یعنی الرسول کے بعد اللہ اور رسول سے مراد یعنی کیا لیں گے؟ مرکز ملت۔ تو مرکز ملت میں سب سے بڑا جو نقص مجھے نظر آیا ہے، یہ کسی نے مجھے اشارہ نہیں کیا اور نہ میں دوسروں کے اشاروں پر چلنے والا ہوں، کہ میں جن نتائج تک پہنچا ہوں میں ان سے آپ کو اپنے طور پر باخبر کر رہا ہوں۔ کہ میں مرکز ملت پر جب غور کرتا ہوں تو مجھے ایک تو یہ انارکی ہوگی، کیونکہ ایک وقت میں آغاز میں خاص طور پر ایک سے زیادہ مراکز ملت ہر وقت امکان موجود، ان میں ٹکراؤ اور تصادم کے نزدیک میں سب کچھ دماغ، خون کا بہانا، اور جو خون کا بہانا آج ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں اس سے بدتر خون بہے گا اگر اس مرکز ملت کو اس پیٹرن پر لے لیں، اور بدترین ڈکٹیٹرشپ ہوگی کیونکہ ون پارٹی ہوگی، ون پارٹی رول ہوگا، اس سے بدتر انسانیت مبتلا ہوگی عذاب میں کہ جب وسائل پیداوار بھی اتنا اسی کے پاس ہو، یعنی اختلاف رائے کا تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے، اور امت کے اندر کوئی اور رائے وہ کتنی صائب کیوں نہ ہو وہ قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ اور میرا جو تجزیہ ہے رفقائے محترم وہ یہ ہے کہ جو اختلاف ہے فکر و نظر کا، یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا جو ملت یہ چاہے گی کہ اس کی سوچ میں اختلاف نہ ہو۔ اختلاف سے میری مراد مخالفت نہیں ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ اختلاف اور مخالفت میں فرق، اختلاف ہر اس گروہ میں ہوگا جو سوچنے سمجھنے والے، یعنی سوچنے سمجھنے والے اختلاف کر سکتے ہیں، اہل علم میں اختلاف ہو سکتا ہے، اہل اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہونا چاہیے، مجھے آپ سے ڈس ایگری کرنے کا حق ہونا چاہیے اور آپ کو مجھ سے ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے ہر کے علمی دلائل ہوں، آپ اپنی علمی دلائل پیش کریں، میں اپنی علمی دلائل پیش کرتا ہوں، اور اس بات میں اس بات پر ہی قائل نہیں کہ کل میں نے کیا کہا، کل میرے نزدیک کوئی بت نہیں ہے کہ جس کی میں نے پرستش کرنی ہے، کل میں معصوم نہیں تھا کہ کل کے لیے میں اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کروں، کل میں نے یہ کہا تھا، میرا کوئی کل نہیں ہے، میرا آج ہے دلائل کی بنیاد پر۔ وہ دلائل اگر کسی کو کنونس کریں گے تو وہ میرا ساتھ دے، وہ میرا ساتھ کیوں دے، دلائل کا ساتھ، تو جہاں ہمیں دلائل لے جائیں گے، اور اس حوالے سے ہر فورم پر ہم جانے کے لیے تیار ہیں، یعنی اہل علم کا فورم ہو جہاں کہیں ہم وہاں جائیں گے، اپنا موقف پیش کریں گے،
اور یہ کوئی بات نہیں کہ 4 افراد کو لے کر اپنی واہ واہ کروا کر ہم یہ بھی غلط ہے، میں اس کو ترک کر رہا ہوں آج سے. تو میری بات یہ ہے کہ ہمیں اختلاف فکر و نظر ختم ہوگا ہی نہیں. لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقہم مطلب ہے کہ اختلاف فکر و نظر میں یہ کائنات کے اندر بھی حسن ہے اور جماعتوں کے حسن کا بھی یہی باعث ہے. تو اختلاف فکر و نظر کا جو گروہ امت ختم کر دے وہ آگے نہیں چلے گی. میرا جاری قرآن سے جو میں نتائج تک پہنچا ہوں تو میرا مرکز ملت کے اندر یہ جو قباحتیں ہیں یہ تو اپنی جگہ. مزید کام یہ کہ مرکز ملت کو یہ جو مقام ہم دے رہے ہیں یہ میرے نزدیک منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ اصل میں فراریت. میں جس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ یہ فراریت ہے، اسکیپٹسزم ہے. یہ بعض چیزیں جو سنت کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان مسائل کا جب یاران طریقت کو کوئی حل نظر نہ آیا تو یاران طریقت نے اس کا حل نکالنے کے لیے مرکز ملت کی اصطلاح رکھی اور مرکز ملت کو اللہ اور رسول کا قائم مقام قرار دے دیا. بظاہر تو وہ سمجھ گئے کہ مسئلے کا حل ہو گیا، لیکن میرے نزدیک مسئلہ حل نہیں ہوا بلکہ مسئلہ ایک نئے دائرے میں داخل ہوا جو پہلے سے زیادہ بدتر. تو کہنا میں نے یہ تھا کہ سنت رسول جو ہے وفقۂ محترم وہ پہلے دن سے جو ہی رسول ہوتا ہے اور رسول کی اطاعت ہوتی ہے وہ مطاع ہوتا ہے بس اسی دن سے سنت رسول کی بنیاد پر. سنت رسول کے لیے یہ کہنا کہ 250 سال بعد آئی، 200 سال بعد آئی، 50 سال، میں تو اس میں 50 لمحوں کا بھی قائل نہیں، یعنی اس میں سیکنڈ اور ثانیے کا بھی مسئلہ نہیں ہے. جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا اور اس حکم کی رسول تعمیل کریں گے تو جس پیٹرن پر، انداز پر اور رسول اس حکم الہی پر عمل کرے گا تو عمل رسول کی جو شکل اور شیپ ہوگی وہ شکل اور شیپ جو بھی ہوگی عمل رسول کی کتاب اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے وہ ایک عملی انسٹیٹیوشن عمل میں آ جائے گی اور وہ عمل رسول جو ہے وہ قائم ہو جائے گا، امت اس پہ قائم ہوگی اور آگے آبا سے ابنا کی جانب، اسلاف سے اخلاق کی جانب، یا یوں سمجھ لیں السابقون الاولون سے مہاجرین و انصار جو ہیں ان سے تابعین بالاحسان. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار اور اس کے بعد تابعین بالاحسان، تابعون بالاحسان. اب یہ جو السابقون یعنی پہلے الکتاب یا الہدا کی عملی شکل سنت الرسول اور سنت الرسول یا سنن الہدا، ان سنن الہدا پر آپ کا معاشرہ قائم ہو جائے گا. لہذا سنن الہدا امت کے معاشرے میں پرپیچویٹ ہو جائیں گی. لہذا یہ کہنا ہے کہ سنت کہاں سے ملے گی، اس کے لیے جب تک وہ مکتوب نہ ہو ہم نہیں مانیں گے. تو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ مکتوب کی اساس پر ماننا یہ غلط، اور یہ نہیں جب تک کہ وہ مکتوب شکل میں نہیں ہوگی ہم اس پر عمل کیسے کریں گے. تو اس ضمن میں وقتہ محترم ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً برطانیہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یا اس کے جو کانسٹیٹیوشنل جو اس کے ریگولیشنز رولز ہیں وہ اس معنی میں ریگل نہیں ہے جس معنی میں امریکہ کا کانسٹیٹیوشن، انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ریٹن ہے اور وہ مکتوب شکل میں ہے، لیکن برطانیہ میں مکتوب نہیں ہے. وہ روایات عمل کی شکل میں انسٹیٹیوشنل شیپ میں موجود ہے اور امت ان پر صدیوں سے چل رہی ہے.
تو اگر برطانوی سماج، برطانوی سوسائٹی عام لیڈر غیر مکتوب روایات پر جو انسٹیٹیوشن کی شکل، اور انسٹیٹیوشن کی شکل میں جب کوئی چیز ہوتی ہے رفتار محترم، وہ مکتوب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے، کیونکہ جو چیز مکتوب ہوگی، مثلا اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ بھئی قرآن کے کلام اللہ ہونے کی دلیل کیا ہے، آج ہم قرآن کے مکتوب ہونے کو کیا واحد سند کے طور پر پیش کریں گے؟ یعنی کسی چیز کا مکتوب ہو جانا لازم نہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو اس کی اتھینٹسٹی نہیں۔ مثلا کوئی شخص کہہ سکتا ہے اور اسی اساس پر کیا مسلمانوں دکھاؤ محمد رسول اللہ نے کون سا قرآن لکھ کر تمہیں دیا تھا؟ آج پوری روئے زمین پر کوئی قرآن جو محمد رسول اللہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہو کہیں موجود نہیں۔ ابو بکر کا لکھا ہوا ہو، حضرت عمر کا، حضرت علی کا، حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن اس میں بھی آگے ایک مسئلہ پیدا ہوگا۔ میری بات یہ ہے کہ کسی کا مکتوب ہونا تو ایک امر متنازع ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کا ہے یا نہیں، اس کے لیے خاطی شہادت درکار ہے، لیکن جب وہ امت کے عمل متداول میں آ جائے، وہ عملی شکل اختیار کر لے، اور عملی شکل میں وہ تواتر کے ساتھ، توارث کے ساتھ، پے بپے، نسل بعد نسل ایک ایسی جماعت کثیرہ قاصرہ کی اساس پر کہ جس کا قدم پر اجتماع محال ہے، وہ اگر آ جائے تو اس سے بھی زیادہ محفوظ ہے، زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا محفوظ ضرور ہے۔ اس ضمن میں رفتار محترم میں یہاں پر اس چیز کو آج ہوتا ہوں کہ اس کا دوسرا حصہ بعد میں مکمل کروں گا، لیکن اب میں ناشر جو عملاً میں آپ حضرات کے سامنے کہنا چاہتا ہوں اور اس پر آگے گفتگو کروں گا، وہ یہ ہے کہ مثلا صلات ہے، الصلاۃ عملی مسائل کے حوالے سے وہ بات میں روک رہا ہوں، اس کو آگے چلاؤں گا سوال۔ تو اب یہاں جو الصلاۃ ہے، اس کو جب ہم عمل رسول سے کاٹتے ہیں تو یہ صورتحال بنتی ہے کہ جو قرآن خالص ماننے والے، جو روایت کا نام سن کر بھی سنتے ہی ان کے چہرے بگڑتے ہیں یا ان کا بڑا عجیب حال ہو جاتا ہے، وہ جب مجرد الصلاۃ کو قرآن کی حیثیت میں دیکھتے ہیں تو یہ گروہ بنتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے 5 اوقات 5، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اوقات 3، ایک تیسرا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ اوقات 1، ایک گروہ کہتا ہے 7 اوقات، یعنی 5 اوقات بھی قرآن سے، 3 اوقات وہ بھی قرآن سے، اور رفیع الدین ملتانی 1، اور ہمارے گجرات کے شیخ رفیع الدین عطا اللہ وہ کہتے ہیں قرآن سے 7 اوقات ثابت ہوئے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے رفتار محترم کہ ہم احادیث کے بارے میں جو کہتے تھے کہ اس میں چونکہ تضاد ہے لہذا یہ قابل تسلیم نہیں۔ اب اگر قرآن میں اوقات ہی کا مسئلہ ہم لے لیں اور قرآن ہی کے نام پر یہ 4 جماعتیں بنے اور ہر جماعت دوسری کو کافر مجرد قرآن کی بنیاد پر کتنا بڑا انتشار ہے، اور اگر آپ مرکز ملت کو یہ مقام دے لیں اور مرکز ملت کو یہ افراد قبول نہ کریں، اور اگر قبول کر لیں لیکن جو ان کے حدود سے باہر ہے وہ نہ مانے تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد اب ایک اور گروہ آیا، اس نے کہا نہیں یہ اوقات والی اور حیات قضائی والی صلاۃ ہی باطل ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی طاغوت ہے، اور وہ بھی بابنا قرآن کہہ رہا ہے، جو پچھلے دنوں ہمارے لیے مسئلہ رہا۔ تو یعنی مجدد قرآن کو جب ہم عمل رسول سے کاٹتے ہیں تو یہ اتنے بڑے بڑے تضادات
اور ہر طرح دوسرے کو کافر و طاغوت قرار دے رہا ہے. اب اس زمین میں وقت محترم جو میرا موقف تھا اب تک، یہ درمیان میں کوئی 6 ماہ کا میرا اسکول سمجھ لیں کہ میں نے کبھی بھی جو لڑائی لڑی ہے وہ حید صلاۃ پر نہیں لڑی، یا اوقات صلاۃ جو ہیں یہ میرا مرکزی موضوع نہیں رہے. میں نے جہاں بھی اس مسئلے پر گفتگو کی ہے میں نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے کہ کیا صلاۃ موقت جو ہے یہ فی نفسی کوئی چیز ہے یا نہیں. باقی رہا مسئلہ اس کے اوقات کے بعد میں یا حید قضائی کے بعد میں، یہ میرا مرکزی تھیم نہیں ہے. اور اس زمین میں میں کہتا چلوں کہ جو میں نے عید پر جو یہاں تقریر کی تھی میں آج بھی اس پر قائم ہوں، اور اس میں بھی میں نے اس مسئلے پر گفتگو کی ہوئی ہے. میری مادہ کہ میری بنیادی جو بحث تھی وہ اوقات جو ہے کہ قضائی پر نہ تھی، لیکن میں صلاۃ موقت کی جو انسٹیٹیوشن ہے اس کا دفاع کر رہا تھا. البتہ میں یہ سمجھتا تھا کہ قرآن سے، یعنی اگر ہم قرآن میں تصور کریں تو 3 کا جو موقف ہے وہ راجح ہے. اور اس کے بعد رہا رکعات کا، تو رکعات میں دوست جانتے ہیں کہ میں مغرب میں 3 رکعتیں پڑھتا رہا ہوں، عشاء میں 4 پڑھتا رہا ہوں، اور اس میں میں نے کبھی اسٹیٹلی کوئی موقف اختیار نہیں کیا. لیکن کچھ دنوں سے، اور بالخصوص جب یہاں پر ہم نے الصلاۃ کا پمفلیٹ لکھا اور وہ میرے سامنے آیا تو یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ صلاۃ کی رکعات کی تعداد کوئی ایسی ہونا چاہیے کہ جس کا نصف ہو سکے. یہ ہمارے تفریق کا نقطہ تھا کہ اس کی کوئی ایسی تعداد ہونا چاہیے کہ جس کی نصف ہو سکے، جس کا نصف ہو سکے، اور وہ نصف جو ہے وہ 3 کا نہیں ہو سکتا. 3 کا نہیں ہو سکتا، یعنی جسے مغرب کی صلاۃ کہتے ہیں اس میں 3 ہے، 3 کا تو نصف نہیں ہو سکتا. تو جب نصف نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ 2 جو ہے نا، یا 2 ہیں یا پھر 4، 3 نہیں، کیونکہ 3 کا نصف نہیں ہو سکتا. اور میں نے اس پر سکوت اختیار کیا، مثبت یا منفی میں نے رائے نہیں دی، لیکن یہ میں نے سکوت اختیار کی. میرے سکوت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا موقف بن گیا، اور میں نے اس پر اوپنلی کوئی بات نہ کی. لیکن جب ان دنوں مجھے اس مقام کو عزو تدبر دوبارہ دیکھنے کا موقع ملا، 4 103 سے 105 101 102، تو میں یہ جو نتیجے جس تک پہنچا ہوں یہ کہ قرآن رکعات کے بعد میں کوئی منصوص تعداد جو ہے اس کا حامل نہیں ہے. قرآن میں اس مقام سے 2 یا 3 یا 4 وقت کا اثبات یہ صحیح نہیں، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، ان تقصروا من الصلاۃ، یعنی قرآن قصر من الصلاۃ کی بات کر رہا ہے. قرآن یہ نہیں کہتا کہ ان تمسکوا من الصلاۃ. پہلی چیز تو یہ ہے، یہ تمسکوا من الصلاۃ ہے، یہ عجمی تعبیر ہے، عربی یہ ہو ہی نہیں سکتی، یہ غیر عجمی عربی ہوگی. قرآن میں یہ عربی فصحی میں یہ بات ہو نہیں سکتی، کیونکہ اہل علم جانتے ہیں کہ انصفہ جو ہوتا ہے، انصفہ فعل، تو انصفہ من آ ہی نہیں سکتا. جب میں ایک چیز کو 2 نصف میں تبدیل کروں گا، تقسیم کروں گا، تو میں کہوں گا انصفت الکتاب، انصفت الکتاب، میں نے کتاب کو نصفین کر 2 نصفوں میں تبدیل کر دی، تقسیم کر. یہ کبھی نہیں کہوں گا انصفت من الکتاب، یہ تعبیر ہی غیر عربی ہے، غیر عجمی ہے. تو بہرحال یہ جو اساساً یہ موقف جو تھا یہ مولوی محمد رمضان صاحب کا تھا، اور اگر ان سے بھی پیچھے چلوں تو اصلاً یہ موقف اصل میں ہمارے ایک اہل حدیث عالم عنایت اللہ عصری صاحب، عنایت اللہ عصری، ان کی کتاب ہے احسن الحدیث.
تو یہ اصل حدیث جو کتاب ہے موجود ہے اس وقت لائبریریوں میں، اور یہ اس وقت لکھی گئی جب ہمارے قرآن کے نام پر اٹھنے والے علماء صلاۃ کے بعد میں بہت تذبذب پرپلیکسنگ جسے اس میں ہوتا ہے پرپلیکسٹی، تو ان کو اصل حدیث کتاب نے نکالا۔ بعد میں تقابل ثلاثہ نور حسین گجاکی صاحب نے کتاب لکھی، تو یہ اس میں اصل حدیث میں ہمارے عنایت اللہ صاحب جن سے میں مل چکا ہوں اور میرے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم قرآن کو بنیاد بناتے ہو تو اوقات صلاۃ تو صرف تین ہیں، اور رکعتیں عصر قرآن 2، ہر صلاۃ کی رکعت 2۔ یہ اصلاً موقف عنایت اللہ حسنی صاحب کا تھا، اور عنایت اللہ حسنی صاحب کے اس موقف کو مولوی محمد رمضان صاحب گجرانوالہ والے میاں محمد اسماعیل صاحب کے والد، انہوں نے اس کو قبول کیا، تو اوقات 3 بنائے اور رکعتیں 2، اور یہ بات ہے 1926۔ تو 1926 سے یہ بات چلتے چلتے میں اس ادارے میں بطور ایڈیٹر آیا 67 میں، تو یہ بات مجھے اپیل کی، لیکن میں اسی دوران میں نے جو استعفیٰ دیا اس کا ریکارڈ موجود ہے، میں نے کہا ہے کہ 3 منصوص نہیں ہے اور نہ رکعتیں 2 ہیں، تو بھی میرا رجحان جو تھا وہ ابھی تک موجود تھا، میں نے اوپنلی اس پر بات نہیں کہی تھی، لیکن میں کہتا ہوں کہ قرآن کی روح سے 3 منصوص نہیں ہیں اور نہ ہی منصوص 2 رکعت۔ اس ضمن میں آگے چل کر میں بحث کروں گا، کیونکہ ان مسائل پر میں باقاعدہ لکھ رہا ہوں، اور لکھ رہنے سے میری یہ نہ لینے کے مقدار آپ کو دوں گا، یہ بہت ایک لمبا چوڑا عمل ہے اور انشاءاللہ کسی نہ کسی بہتر شکل میں آپ کے سامنے آئے گا۔ تو یہ جو اوقات ہیں، بجائے اس کے کہ آج ہمارے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو، یعنی یہ ہمارا کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ محمد رسول اللہ کا بھی تھا اور والذین آمنوا ان کا بھی یہ مسئلہ تھا۔ آج اس کو میں ایک اور حوالے سے آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ دیکھیے، آج اگر بلاغ القرآن جو یعنی 3 اوقات کے اور رکعت 2 کے، اور ہمارے مثلا فہیم بھائی بار بجائے مثال میں کہہ رہا ہوں، فہیم بھائی وہ کہتے ہیں مثلا اوقات 3 یا 2 اور رکعتیں بھی 2، اب کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ بلاغ القرآن والے یا فہیم صاحب ان کا کوئی امام آ جائے ایسا جو آنے کے ساتھ ہی اوقات کو 5 کر دے اور رکعت کو 3 یا 4 کر دے، تو کیا اس فیصلے کو ہمارے یہ مقتدی حضرات ٹھنڈے پیٹ برداشت کر لیں گے؟ کیا اس کو قبول کر لیں گے آسانی کے ساتھ، یا اس پر شور و غل ہوگا؟ کیونکہ مسئلہ ہے عبادات، مسئلہ ہے شعور اور تحت الشعور کا۔ ناممکن ہے کہ کوئی امام یا سلطان اس مسئلے میں تبدیلی کرے اور وہ تبدیلی بلا نزاع بلا اختلاف قبول کر لی جائے، یعنی جو الصلاۃ اور اس کی جو حیث فضائی اور مواقیت محمد رسول اللہ نے مقرر کی جو بھی کیے تدبر کے قرآن سے، تو آپ اگر حضرت ابوبکر اس میں کوئی تبدیلی کریں گے، حضرت عمر کریں گے، حضرت عثمان کریں گے، حضرت علی کریں گے، تو لازم ہے کہ وہ ایک بہت بڑا نظام، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے ہر بار چھوڑا، جنہوں نے دین کے لیے ہر بار چھوڑا، وہ خرجوا من دیارہم، نکال دیا گیا ان کو ان کے گھروں سے، ان کے اموال سے، ان کی اولاد سے محروم کر دیا گیا۔ کیوں کر دیا گیا؟ دین کی وجہ سے۔ یعنی ہماری جانی مالی قربانی تو کیا ہوگی وہ آپ کو اور مجھے بہتر معلوم ہے۔ تو محمد رسول اللہ والذین معہ، جن کو قرآن صادقوا وعدہ کہتا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا علیہ، تو جو صادق الوعد وفاء، جن نے ہر بار قربان کرنا قبول کیا لیکن دین میں کمپرومائز قبول نہیں کیا۔ اب ایسے افراد السابقون الاولون
تو انہیں کا ایک اسبق ابو بکر عمر عثمان یہ افراد ہے. پہلے تو یہ رسول کی قضا سے اگر ہٹے تو پہلے ان کو ملے گا کیا؟ اگر اوقات 3 تھے اور انہوں نے 5 کیا تو ان کو ملا کیا؟ تخفیف کا رجحان تو ہوتا ہے، زیادتی کا رجحان کیا ملے گا؟ رکعتیں 2 تھی، آسان مسئلہ تھا، اس کو 3 یا 4 کر دیا، مشکل ہو گئی، زیادتی ہو گئی. تو پہلے تو ان کو کیا ملا؟ اور اگر ان کے بعد ہم مانے کہ نہیں سلاطین نے کیا ہے تو سلاطین کا رجحان کیا ہوتا ہے؟ آزاد کر، نہ کہ تقید سے تو قومیں بھاگتی ہیں. تو میری بات ہے کہ پہلے تو انہوں نے قبول کیا کیوں، اور کرنے کے بعد امت کے افراد عام اور آخری السابقون الاولون نے اس کو بلا نزاع قبول کیوں کیا، کیسے کر لیا؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک رسول کا عمل جو تھا جسے یعنی قرآن کی تلاوت، صلاۃ اللیل یا تراویح کا عمل کہتے ہیں، یہ تراویح کا عمل رسول نے عشاء کے فوراً بعد نہیں کیا، یا کیا ہے تو صرف 2-3 دن کیا، باتیں کیا، بعد میں اس کو مؤخر اللیل اس کو کرتے رہے. تو یہ جب آیا عشاء کے فوراً بعد تو اس وقت سے آج تک اس میں نزاع چلا، اس وقت سے آج تک. لیکن یہ جو دوسرا عمل ہے، اور اس میں بالخصوص جو ہمارے جعفری ہیں وہ تو مانتے ہی ہیں اس کو، اور اسی طرح پہلے حدیث بھی ادھر آ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے. یعنی میری بات ہے کہ ایک سنن رواتب کے اندر اگر کوئی تبدیلی ہوئی تو وہ تبدیلی میں ریکارڈ پر ہے، اور آج تک اس کے حق اور خلاف میں دلائل دیے جا رہے ہیں. تو اگر اتنا بڑا جو اختلاف امت نے کیا، خلفاء نے کیا، تو اس کو بلا نقیر امت نے قبول کر لیا، اس پر کوئی نظام نہ ہوا. اور یہ وہ مسئلہ محترم کہ جس طرح قرآن کے کتاب اللہ ہونے پر پوری امت متحد ہے سوائے شرمدہ قلیلہ، اور اسی طرح رسول کی محمد رسول اللہ کی رسالت پر متفق ہے، آپ کے ختم نبو خاتم النبیین پر اتفاق ہے. اسی طرح شرق و غرب میں، امت کے شرق و غرب میں اوقات میں 5 اور حید قضائی میں 2 رکعت فجر، 4 رکعت ظہر اور عصر، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشاء. اس میں شرق و غرب میں مغاربہ مشارقہ کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں. تو یہ اتنا بڑا اتحاد اور وحدت کیسے قائم ہو گئی اگر اس کے پیچھے کوئی عمل رسول نہ تھا، رسول کا استنباط، رسول کا اتحاد، رسول کا تدبر فی القرآن اگر نہیں تھا تو یہ بلا نزاع جو ہے یہ قائم کیسے؟ اس پر بات دوستوں کے ذہن میں آتا ہے، اور میں اس کے گفتگو کر رہا ہوں کہ جی یہ حدیث معراج سے 5 کا تصور ہے. جب امت میں حدیث معراج آئی تو حدیث معراج کے بعد مواقیت 5 ہوئے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بات جو ہم کہتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ جو رسول کے اعمال کا ادھیکار ہے وہ سب سے اول جو ہے مستند وہ موطا امام مالک، موطا امام مالک جو عمل مدینہ اور جو کہتے ہیں السنت عندنا قضا، السنت عندنا قضا، وہ جو عمل مدینہ پر مبنی ریکارڈ ہے موطا امام مالک، اس میں آپ دیکھیں گے کہ 5 اوقات ہیں، لیکن حدیث معراج کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. یعنی حدیث معراج کیف فرضت الصلاۃ یہ آپ کو ادر دین موطا امام مالک یعنی موطا کے علاوہ جو بکس ہیں ان میں یہ حدیث معراج ملے گی حدیث کے طور پر. لیکن یہ جو موطا امام مالک ہے جو پہلا اعمال رسول کا مستند ریکارڈ ہے اس کے اندر حدیث معراج موجود نہیں، تو بھی اس کے اندر کیا ہے
5 اوقات اور رکعتوں کی اور حیات قضائی کا سارا نقشہ ہوئی. تو اس طرح محترم یہ بحث انشاءاللہ 2-4 نشستوں میں منطقی انجام تک پہنچ جائے گی. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ 5 اوقات اگر منسوخ نہیں بھی ہیں، اگرچہ قرآن سے نص بھی ہم آپ کے سامنے یعنی میں جہاں تک پہنچ سکوں موجود ہے، تو بھی اگر یہ اجتہاد رسول بھی ہے اور امت اس پہ قائم ہے، امت اس پہ شک و غرب میں قائم ہے، تو ہر وہ چیز جو امت میں اسٹیبلش ہے اور وہ کتاب اللہ سے متضاد نہیں ہے، کتاب اللہ سے متضاد نہیں ہے، تو میں اس کے نہ خود خلاف ہوں نہ میں یہ مرکز ملت کو یہ حق دیتا ہوں کہ وہ امت میں اٹھار اشاعت کا دروازہ کھول کر خونریزی کا دروازہ کھولے. ہاں اگر کبھی ایسا ہو کہ امت میں ایسا مرکز ملت قائم ہو جو اپنے تقوی، طہارت اور ان شرائط پر پورا اترے اور وہ واقعی پوری امت کا وہ مرکز ہو، اور اس صورت کے اندر اگر کوئی امت کا ایسا عمل ہو جو کتاب اللہ کی ناصری کے خلاف ہے، وہ تو آج بھی ترک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر دوسرا ہو اور اقتدائی زمانہ کے تحت ہو تو اس میں تصرف کرنا اس مرکز ملت. لیکن اس سے پہلے میں فرد کو یہ ہاتھ نہیں دیتا، یہ تسلیم نہیں کرتا، اور یہ میرا بھی یہی موقف ہے جس تک میں پہنچا ہوں، اور خود محترم پرویز صاحب جو تھے ان کا بھی یہی موقف تھا کہ مرکز ملت سے پہلے، مرکز ملت کے قیام سے پہلے افراد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ امت کے اعمال متواترہ میں اکھاڑ پچھاڑ کا دروازہ کھول کر ایک نئے فتنے سے اس امت میں لاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میری جو دعوت ہے رکھا محترم وہ صرف ایک نقطے پر ہے، اور وہ ہے حاکمیت کتابیہ. حاکمیت کتاب اللہ، اور حاکمیت کتاب اللہ کے بعد اعمال متواترہ کے اندر ہاں وہ صلاۃ ہو، حج ہو، صوم ہو، زکوٰۃ ہو، یا جمعہ ہو، خطبات جمعہ ہو، تو اس میں امت کا جو سنن الہدیٰ کی اساس پر جو وارث ورثہ ہے اس پہ میں عمل کرنے کا قائم ہوں، الا یہ اس کی کوئی ایسی بات جو نص کتاب اللہ کے خلاف ہو تو اس پہ غور و خوض کریں گے، لیکن غور و خوض کے باوجود امت میں اس اساس پر ایک نیا تفاعل قائم نہیں کریں گے. تو اس اساس پر میں یعنی آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں کہ میں جس وقت مدینہ منورہ گیا تھا کہ میں 5 اوقات پڑھتا تھا صلاۃ، اور ان کے ساتھ میں نے صلاۃ ادا کی ہے، اور یہاں بھی میں اسی موقف پر قائم ہوں. اور اگر اس بات میں میری کوئی ماضی کی روایت ہے عمل کے حوالے سے تو میں اس کا تعریف ہو چکا ہوں، وہ میرے سامنے اتمام حجت کے طور پر پیش نہ کی جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور ابھی جو دوست یہاں رہیں گے ہم مغرب کی صلاۃ ادا کریں گے، اذان دیں گے، جمعے میں بھی اپنا وہ پورا عمل دوہرائیں گے. جو دوست اتفاق کریں وہ کھڑے ہوں، اگر کسی دوست کو شکایت ہو تو وہ اپنا جو بھی موقع اختیار کرے اپنی ذمہ داری پر کرے. اور ڈاکٹر صاحب سے میری گزارش ہے اگر اس موقع پر قائم ہوں گے تو میں یہاں درس دوں گا اور صلاۃ جمعہ ہوگی، اور اگر ان کو اس سے اتفاق ہو تو انہیں بھی اجازت ہے تو مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا رفقائے محترم، جو کچھ ہم نے فہم قرآن کے حوالے سے کہا ہے یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ اصحاب، رفقاء، خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین جو کہ السابقون الاولون کے بہترین افراد تھے، یہ سب ایک سلسلۃ الذہب ہے. یعنی قرآن کو الرسول سے کاٹنا، اور رسول کو اس کے اصحاب سے، آپ کے اصحاب سے کاٹنا، اور آپ کے اصحاب کو ان کے جو تابعین بالاحسان ہیں ان سے کاٹنا، اور تابعین کو تبع تابعین سے کاٹنا،
میرے نزدیک یہ بہت غلط ہے۔ قرآن کہیں ہمیں فضا میں نہیں مل گیا، قرآن کا اپنا ایک ماضی ہے، اور اس ماضی کے حوالے سے یہ ایک امانت ہے جو ہمیں اوپر سے منتقل، جن اکابر نے، اسلاف نے، آباء کرام نے ہمیں یہ قرآن منتقل کیا ہے، انہی حضرات نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال راشدہ، سنن الہدیٰ منتقل کیا۔ اسی امت نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اعمال، تابعین بالاحسان کے اعمال منتقل کیے۔ یہ کہنا کہ سنن الہدیٰ کے حوالے سے کوئی کتاب دکھاؤ، اور جب تک وہ کتاب نہ ہوگی ہم کیسے معلوم کریں گے کہ سنت کون سی چیز ہے، کون سی چیز نہیں ہے، تو یہ ایک بالکل احمقانہ مطالبہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنتیں اس معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، اس کی انتہائی گہری جڑوں تک وہ سنتیں اتر چکے ہیں، عبادات ہوں یا معاملات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات طیبہ، آپ کی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، عائلی زندگی، شخصی زندگی، پرائیویٹ زندگی، اس کا کوئی گوشہ نہیں کہ جو امت کے پاس ریکارڈڈ شکل میں موجود نہ ہو، اور یہ ایسا ریکارڈ ہے کہ جس میں اگر کوئی تسامح ہے، غلطی ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، تو اس کو باربنا علم اور علمی جو ذرائع ہیں، سبل ہیں، طرق ہیں، ان کے حوالے سے اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ اس حوالے سے جتنا ریکارڈ امت کے پاس سارے کا سارا دجل ہے، فریب ہے، عجمی سازش ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ خود ایک سازش ہے، اور اجمیوں ہی کی سازش ہے۔ یہ خود تصور جو ہے یہ ایک اجمی سازش ہے۔ یہ کہنے والے خود عجم ہیں، وہ کون سے عرب ہیں؟ ان کا تو اپنا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے اگر بغیر اعراب کے قرآن رکھ دیا جائے تو وہ قرآن پڑھ نہیں سکتے، چند عربی عبارات کا پڑھنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ تو عجیب مذاق ہے اس امت کے ساتھ کہ جو افراد بغیر اعراب کے قرآن نہیں پڑھ سکتے، بغیر اعراب کے چند عربی عبارات نہیں پڑھ سکتے، وہ اس امت کے ساتھ یہ مذاق کرنا چاہتے ہیں کہ اس امت کو اس کے پورے ماضی سے، پورے اس ریکارڈ سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ پر مشتمل ہے، صحابہ کرام کی حیات طیبہ پر مشتمل ہے، تابع تابعین کے اعمال صالحہ کا ریکارڈ ہے، اس سے بالکل یا اس امت کو یعنی منحرف کرنا چاہتے۔ یاد رکھیے، قرآن حکیم علم ہے، اور قرآن حکیم کا نظریات کا قابل عمل ہونا یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے اصحاب کی جو یعنی سنن ہیں، زندگیاں ہیں اور اعمال صالحہ ہیں، انہی سے قرآن حکیم کا قابل عمل ہونا جو ہے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یعنی قرآن کا جو نظریہ ہے، علم ہے، کیا یہ عمل میں وقوع پذیر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ عمل میں ڈھال سکتا ہے؟ اس کے قابل عمل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کے قابل عمل ہونے کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ آپ کا مکی دور، آپ کا مدنی دور، پھر مکی دور کے مراحل، مدنی دور کے مراحل، اور آپ نے جو افراد تیار کیے، ان افراد سے جو معاشرہ قائم ہوا، اس معاشرے سے جو ریاست تشکیل پذیر ہوئی، اور اس ریاست نے یا خلافت راشدہ نے اپنے داخلی اور بین الاقوامی محاذ پر جو کتاب اللہ کا نفاذ کیا، کتاب اللہ کو غالب کیا، اور اسی طرح تابعین بالاحسان نے اس عمل کو جاری رکھا، تو اسی عمل کے نتیجے میں یا اسی تسلسل میں ہمیں اللہ کی کتاب عطا ہوئی ہے، کتاب الہی ہمارے پاس پہنچی ہے۔ بس کتاب اللہ
اور کتاب اللہ کو ہم تک پہنچانے والے افراد، ان کا ہر حوالے سے قابل اعتماد ہونا، یہ ایمان بالقرآن کی شرائط میں سے ہے، اور انہی مسائل پہ ہم آئندہ نشستوں میں گفتگو کرتے رہیں گے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ اس موقف کو قبول کرنے سے امت کے اندر جو انحرافات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، اعمال میں اعمال عبادت ہوں یا دوسرے معاملات، ان میں جو اضافے ترمیمیں بلکہ الحاقات کیے گئے ہیں، مثلا جس طرح اذان ہے تو اذان کے اندر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا اس طرح کے اور جو اول یا آخر میں کر رہے ہیں، یعنی پھر آپ وہ بھی مانیں گے، بھی غلط بات ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمل بھی ہے اس کی اول اساس کتاب اللہ ہے، اول اساس کتاب اللہ ہے، حکم عدل کتاب اللہ ہے، اور اس حکم عدل کے ساتھ یہ دیکھا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال صالحہ کا جو ریکارڈ موقع امام مالک میں، بخاری میں، مسلم میں، دوسری کتب صحاح میں ہے، اس میں اس امر کا جائزہ لیا جائے۔ بس اصل دین اول کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا ریکارڈ موقع امام مالک اور بخاری، بس موقع امام مالک اور بخاری کتاب اللہ کے بعد، اور اس کے بعد مسلم ہے، بس کتاب اللہ کے بعد موقع امام مالک، امام بخاری کی جامع صحیح اور امام مسلم کا مستند ریکارڈ۔ اس کے بعد جو بھی کتب سیاہ بقیہ ہیں ان کو ان امہات کتب کی روشنی میں، یعنی پہلے کتاب اللہ کے بعد موقع امام مالک، پھر کتاب البخاری، اس کے بعد امام مسلم، اور امام مسلم کے بعد ابو داؤد کے بعد الترمذی، النسائی، سنن ابن ماجہ۔ تو ان میں جو چیز اس تسلسل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ اس کو دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد رہے اضافے الحاقات تو ان کو بھی علمی حوالے سے جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ یہ امت کوئی فضا میں معلق نہیں رہی، نہ یہ کتاب نعوذ باللہ من ذالک ہوا میں اڑ کر ہمارے پاس پہنچی ہے۔ تو ان سب چیزوں کا اپنا ایک ماضی ہے، اور جو بھی دین کے دائرے میں ہم ایسی باتیں ہمارے سامنے لائے گا ہم اسے جانچیں گے، پرکھیں گے، جائزہ لیں گے، اور علمی سبل اور ذرائع کو کام میں لا کر حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کریں گے۔ جب کتاب اللہ کی المیزان ہمارے پاس ہے، حق میں عدل موجود ہے، تو ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ ہر چیز کے بارے میں علی وجہ بصیرت فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اگلی نشستوں میں انشاءاللہ العزیز انہی مسائل پر الصوم، الصلاۃ، الحج، الجہاد اور الزکوٰۃ، انہی مسائل پر گفتگو کریں گے، اور ضمناً اصول فہم قرآن جو ہے ان پہ گفتگو کرتے چلے جائیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَحَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ